یہ ادارہ عام ہو جائے، اور تو اور دنیا میں یہ ادارہ عام ہو جائے۔ بے بس و بے کس کی حمایت کیجیے، سچے دل سے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا۔ افضل عبادت تو وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، افضل عبادت تو وہ ہے جس میں محنت زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو، مطلب محنت زیادہ تو پھل بھی زیادہ، محنت زیادہ تو پھل بھی زیادہ۔ ایک کام درجہ کمال کو پہنچا دے گا، ایک کام درجہ کمال کو پہنچا دے گا۔ صحیح وقت پر یہ عوامی خدمت نہ کرتے ہوئے بعد کاش میں یہ کام کیا ہوتا کہنے سے کیا فائدہ؟ جب خدا کو محبوب ہے ان غریبوں کی آہوزاری، جب خدا کو محبوب ہے ان غریبوں کی آہوزاری، تو سوچو کس جانب آپ سبھی کی نظر جا رہی ہے؟ بولو، مال کی طرف یا مولا کی رضا کی طرف؟ مال کی طرف یا مولا کی رضا کی طرف؟ انسان کی بلندی عمارتوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، انسان کی بلندی عمارتوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ اسی لیے مال کا بت دل میں بسائے نہ رکھو، مال کا بت دل میں بسائے نہ رکھو۔ یقین جانو بدبختی ایک دن برباد کر کے رکھ دے گی۔ میرے ماں بھائی بہنوں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ ایمان کی حرارت پیدا کرو اور قلب کو گرما لو اور دلوں کو صاف کر لو۔ اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی تو جوش دکھاؤ، اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی تو جوش دکھاؤ۔ جوش جنوں کی وہاں پوری اجرت دی جائے گی۔ ایمان اور عمل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اکیلے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دوا خود پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے، دوا خود پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا احساس کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ وہاں کی کھیتی کو سرسبز کرو، وہاں کی کھیتی کو سرسبز کرو۔ خدا خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا میرا کنبہ ہے، خدا خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا میرا کنبہ ہے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تم نے اس کا لحاظ رکھا؟ اسی لیے پر امید زندگی بتانا چاہو تو ہمارے ادارے سے جڑ جاؤ۔ آؤ دعاؤں سے بھرا ماں کا آنچل منتظر ہے۔ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ انسان کی کوشش بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، انسان کی کوشش بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ کوشش کرو تو پھل ملے گا۔ جس نے بھی اس عالم کو فانی جانا تو اس عالم کو باقی جانا۔ چاہے تو دولت کا خطرہ لے لو پر ایمان کا خطرہ نہ لو، اللہ کے لیے ایمان کا خطرہ نہ لو۔ ہمارے ممبرز کو ڈونیشن یا چندہ دینے والے حضرات خوشی سے دے دیا کرو، کیونکہ یہ ماں کا من ادارے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ان کو اگر چندہ دینا چاہو تو خوشی سے دے دیا کرو، اگر نہ بھی دیے مگر زبان سے نازیبا کلمات نہ کہے، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہے۔ یاد رہے، لفظوں کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لفظوں کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مظلوم لوگوں کو تکلیف دینا تو ایذائے مسلم ہے۔ مظلوم لوگوں کو تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ غریبوں کو گلے سے نہ لگانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، غریبوں کو گلے سے نہ لگانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ تو کیا، آپ کی نسل در نسل کو بھی یہ تکبر دوزخ کا راستہ دکھا دے گا، یہ تکبر دوزخ کا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے اور دوسرے نمبر پہ حساس لوگوں کی بھلائی پسند ہے اور آخر میں عبادت ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ حسن سلوک بھی دین کا اور ایمان کا ہی حصہ ہے، وہ بھی عبادت سے پہلے، اسی لیے اس ادارے سے جڑ جاؤ، ورنہ بے درد لوگوں کے روزے اور نمازوں کو بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا۔
یہاں پر ہمارے ادارے میں ہمہ اقسام کے ممبرس ہوں گے، نمبر 1 نمبر 2 A to Z، اس طرح سے ہمہ اقسام کے نمبرس کو ہم اپائنٹ کریں گے، تو وہ اپنے گروپ کے لحاظ سے، اپنے اپائنٹمنٹ کے لحاظ سے وہ کام کریں گے۔ نمبر 1 پہ A آتا ہے، A میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ممبرس ہو جائیں گے، اور بی میں بڑی بڑی رقم دینے والے ممبرس، جیسا کہ سارا سٹی کے اونر شاہین رضا، آپ سب سے پہلے ہمارے ادارے کے ممبر ہیں، جو آپ نے اس ادارے کے لیے ایک پلاٹ وقف کر چکے ہیں۔ سی نمبر پہ چندہ جٹانے والے ممبرس ہوں گے، ڈی پہ دور دور کا دورہ کرنے والے ممبرس ہوں گے، اور ای پہ اشاروں کو سمجھنے والی خفیہ ٹیم ہوگی، اور ایف پہ فنکشن میں ارینجمنٹ کرنے والے ہوں گے، اور جی گروپ میں گھر گھر گھوم کے ممبر بنانے والی ٹیم ہوگی، اور ایچ گروپ میں ہمدردی بتا کے ہماری کتابیں پرنٹ کروانے والی ٹیم ہوگی، آئی گروپ پہ ادارے کی خاص دیکھ بھال کرنے والی ٹیم ہوگی، جے گروپ میں جمع خرچ کی ذمہ داری نبھانے والے ہوں گے، کے گروپ میں کمال کے کام کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ ایس پی کے پاس جانا، ڈی سی کے پاس جانا، بڑے بڑے ممبران سے ملنا، ایسے گروپس والے کے گروپ میں رہیں گے۔ ایل گروپ میں لائن سے بٹھا کے فنکشن ارینج کرنے والے ہوں گے، ایم میں مالی مدد کرنے والے ہوں گے، این گروپ میں نعتیں سنانے والی ٹیم ہوگی، او گروپ میں آفیسز جا کے کتابیں سیل کرنے والے ٹیم ہوگی، پی میں پیپرز میں خبریں چھپوانے کا کام ذمہ داری نبھانے والی ٹیم ہوگی، کیو میں قراءت پڑھانے والی ٹیم ہوگی، آر میں رپورٹ دینے والی ٹیم ہوگی، ایس میں اسکول جا کے کتابیں فروخت کرنے والے ہوں گے، ٹی میں ٹکٹس فروخت کرنے والے ہوں گے، یو میں اجالے کا انتظام کرنے والے ہوں گے، وی میں ولیجز کا دورہ کرنے والے ہوں گے، وی میں ولیجز جا کے دورہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ سبھی کو سدھرنے والے اور سلگھنے والے بھی مل جائیں گے۔ اس ادارے میں کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھائیے اور ان کے ساتھ مسخرہ پن بھی نہ کریے، مگر یاد رہے مسلمانوں کی دل شکنی تو بلائے عظیم ہے، مگر یاد رہے مسلمانوں کی دل شکنی تو بلائے عظیم ہے، برائیاں تو لذت دیتی ہیں، مگر اے لذت کتنی دیر تک، سوچو۔ اے ادارے سے جڑنے والوں، مظلوموں کی تائید کرو اور یا قیوم کثرت سے پڑھتے رہو تاکہ قائم رہے عز و وقار، آئے چمن میں نئی بہار۔ یہی حسرت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ ساتھ کام کرو۔ بروز قیامت ہمارے یہی اچھے کام پہاڑ سے بھی بڑا سہارا بن کے آئیں گے۔ یہی تو صحیح توشہ ہے آخرت کا۔ اس ادارے سے جڑنے کی نیت کرتے ہی تمہیں ڈھیر ساری نیکیاں ملیں گی، تمہیں ڈھیر ساری نیکیاں ملیں گی۔ پریشان حال ماؤں کو دیکھو تو مسکراؤ، آپ کی نظر واپس لوٹی بھی نہیں، وہاں تمہارے لیے ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور دکھی ماؤں کی دعائیں لے لو، تو تمہیں نصرت ملے گی اور رحمت چھما چھم برسے گی۔ حضرت خواجہ غریب النواز اجمیر شریف، آپ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اچھے کام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اگر خدا چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، مگر یاد رہے ایک ماں کی بد دعا کو چھوڑ کر، اسی لیے دکھی ماؤں کا لحاظ کرو، کیونکہ ماں کی بد دعا معاف نہیں کی جاتی۔ نزا کی سختی جن پہ بیتی ہے وہی جانے کہ خوف کیا ہے اور ماں کی بد دعا کیا ہے، موت کیا ہے۔ اسی لیے جسم سے روح خیر سے جدا ہو، ایسے اچھے کام کرو اور اس ادارے کو دنیا بھر میں پھیلانے والے بنو، کیونکہ سبھی کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ ہم سارے کے سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہترین ذریعہ ہے انسانی رشتوں کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے روحانی رشتے نبھانے والے بنو، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ لازوال رشتہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اگر سرکار کی یاد دل میں بسائے رکھو گے تو کرم ہی کرم کے سائے ہوں گے۔ صحرا کی ریتی میں بھی ہیرے جوہر ہی ملیں گے۔ یہ ادارہ اگر کامیاب ہو گیا تو ہر طرف
पाकीज़ा फ़िज़ा फैलेगी, हर तरफ पाकीज़ा फ़िज़ा फैलेगी। इश्क़ कामिल खुश नसीबी है। ज़िंदगी की कदर व कीमत को जानो और क़ल्बे इत्मीनान की जानिब दौड़ो। हम सपना तो देख रहे हैं, अल्लाह करे उसे सच करके दिखाना भी नसीब हो। अमल ईमान का समरा है, जब तक खुलूस ना हो ईमान कामिल नहीं होता। रूहानी रवैये से पूरी दुनिया मुतासिर हो जाएगी। ऐसे मिलजुल के काम करो, ये जिंदगी के लम्हात कीमती और फैसले करने के हैं। आगे रोज़े महशर हमारी ज़बान तो बंद रहेगी, मगर हमारे आज़ा ही बोलेंगे, हमारा दीन बिलाशुबा अमल का दीन है, ये मुहिम जो चल पड़ी है, ये इदारा कहते हुए ये मुहिम जो चल पड़ी है, यकीनन इनकलाब लाके रहेगी। जब नेकी करने के लिए निकले हो तो अंदर की आंख खोलो। एहसास व मुरव्वत भी जेवर है, और जुल्म के सामने खामोशी भी एक जुल्म ही तो है। इसीलिए खामोश ना रहो। फर्द अगर फर्द ही रहेगा तो माशरा कैसे संवरेगा। दीन को समझने के लिए प्यासे की तरह तड़पो तो जरूर जन्नती हो जाओगे। सूरा हुजूरा का तर्जुमा पढ़ो और हमारी ढारस बढ़ाने वाले बनो। हमारे अंदर जो एक ऐसी तड़प पैदा हुई है, तो आप सभी इस तड़प को महसूस करो, तो खुदा तुम्हें माला माल कर देगा। अल्लाह के लिए हमारा हाथ बटाओ, हमारा हाथ मजबूत बनाओ, हमारे हाथों को मजबूत बनाओ, इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। हर फर्द इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नाफिज कर ले तो कामयाबी यकीनी है। आपके तहसीन के अल्फाज भी हम सभी के लिए कीमती हैं। मीज़ान में हुस्न अखलाक से बढ़कर कोई वज़न नहीं होगा। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो सादा रवैया था, अल्लाह अल्लाह, आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। खल्क़ की निस्बत जो आपसे हुई तो खल्क़ भी अज़ीम हो गई। तो ऐसी अजीम खल्क़ की खिदमत का मौका अगर हमें मिले तो समझ लो हमारी किस्मत संवर गई। इस इदारे से जुड़ना ही हमारी खुशनसीबी है। इस इदारे में हमें मौका मिलना ही हमारी खुशनसीबी है। इस इदारे के हम मेंबर बनना ही हमारी खुशनसीबी है। इसीलिए दर्दमंदों के साथ रहमदिली से पेश आओ, अखलाक हसना को बुलंदी तक पहुंचाओ, आला किरदार के गाजी बनो, अखलाक हमीदा से अपने आप को संवारो, तो ही क़ियामत के दिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इंसान होकर इंसान के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। पुख्ता इरादा कर लो कि हम इस इदारे का काम हर हाल में करेंगे। अंदर के इरादे का दबाव इतना हो कि वो काम कर ही बैठो, वही तो अज़्म कहलाता है। ऐसा पुख्ता अज़्म कर लो। अंदर की सोच जैसा कि मैं ये करूँगा, सोचते उस सोच का फासला ही ख़त्म हो जाना और वो सोचने वाला काम करके दिखाना, ऐसे पुख्ता अज़्म का बहुत बड़ा सवाब है। जो पहले हिम्मत करके बुनियाद रखते हैं और आगे लोग उस पर अमल पैरा होते हैं, तो सवाब ता क़ियामत आता ही रहता है। मिसाल की तौर पर एक भला इंसान पंप मारते मारते थका हुआ पसीना पोंछ रहा है। मैं अज़्म का मीनिंग समझा रही हूँ। एक भला इंसान पंप मारते मारते थका हुआ पसीना पोंछ रहा है, तो किसी और आदमी ने पूछा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? तो इस भले इंसान ने कहा,
میں پمپ مار کے فوارہ چالو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا تم دیوانے ہو کیا؟ وہ فوارہ تو کب سے بند پڑا ہے۔ ارے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یقیناً میں کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو یہ فوارہ چالو ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا خیر کوئی بات نہیں، پر تم ایک اکیلے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تم ایک اکیلے کیوں تڑپ رہے ہو؟ تو اس بھلے انسان نے کہا تمناؤں سے کام بن سکتا ہے، تمناؤں سے کام بنتا ہے۔ کہتے ہوئے اس بھلے انسان نے جوش سے اندر کی طاقت اتنی لگا کے پمپ مارا کہ فوارہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے عملی کوشش کرتے رہیں، مایوسی طاری نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کام بنانے کی، کم مقدار میں ہی صحیح، کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، مگر کام کر کے دکھاؤ۔ کم از کم اس کوشش کی بدولت ہم نجات پائیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کوشش کی بدولت ہم نجات پائیں، اچھے کام کرنے سے آنے والی نسل کے ننھے منھے بچوں کو بچا پائیں، ورنہ آنے والی نسل اگر بگڑ جائے تو معاشرے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چولہا جلا رہا ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ہی سلگتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں جلتی ہیں۔ ایسی آگ سے بچانے کے لیے اچھی بات سمجھانے والوں کی بات پر لبیک کہو اور ان کی آواز سے آواز ملاؤ تو ہی کچھ بن پائے گا۔ اجتماعی مسائل کو اجتماعی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، ایک اکیلے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی مسائل ہیں، یہ بہت سارے ماؤں کی مسائل ہیں، یہ اجتماعی مسائل کو اجتماعی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، چار مل کر ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اجتماعی مسائل کو اجتماعی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، یہ تنہا کرنے والا کام نہیں ہے۔ اسی لیے بے رغبتی اختیار نہ کرو۔ جو ایسا کیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ ہے کہ آپ اپنی قمیض تک اتار کے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے۔ آپ سبھی امتی ہونے کے ناطے خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ وابستہ رہے خدا سے، اسی میں نجات ہے، وابستہ رہے خدا سے، اسی میں نجات ہے۔ وہ دل نہیں مرے گا جو اوروں کی بھلائی سوچے گا، وہ دل نہیں مرے گا جو اوروں کی بھلائی کے لیے تڑپے گا۔ مسرت چھا جائے گی اور وہ شگفتہ پھول کی طرح مہکے گا۔ بہاریں ہی بہاریں وہ بھی دائمی، بہاریں ہی بہاریں وہ بھی دائمی۔ رنجشیں تو کوسوں دور جائیں گی، جان و تن میں سرور کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جو اوروں کے حق میں بھلا ثابت ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا جذبہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اسی لیے غربا کو خوش کرو، وہ اپنا رزق کھاتے ہیں، بدلے میں تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ وہ غربا اپنا رزق کھاتے ہیں، بدلے میں تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانے کے خاطر ہی تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کامل دے کر بھیجا ہے۔ انسان ہو اور مسلمان بھی ہو، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ ہر وہ کام اچھے قصد و ارادے سے کرو تو بہت اچھا ہے، ایسے چراغ جلاؤ کہ روشنی بڑھ جائے، ایسے چراغ جلاؤ کہ روشنی بڑھتی ہی جائے۔ اس ادارے پہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عطا کی برسات ہو جائے، ہمدردی، قناعت، احسان ایسے اوصاف پیدا ہو جائے، عدل و انصاف اور شفقت کے پیکر بن جائیں، اور ایسے اچھے کام کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی نیک نامی نظر آئے، ہمارے دلوں سے نحوست ہی نکل جائے۔ ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت۔ یہ ادارہ کیوں عمل میں لایا جا رہا ہے، اس تعلق سے بھی تھوڑا غور کیجیے۔ یہ ادارہ کیوں عمل میں لایا جا رہا ہے، ماں کا مقام و مرتبہ لفظوں میں بیان کیسے کریں؟
ماں کا مقام و مرتبہ لفظوں میں بیان کیسے کریں؟ خدا خود فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میں بندوں کے ہر وہ گناہ معاف کر دوں گا مگر ایک ماں کی بد دعا کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر! اسی لیے ماں کی بد دعا سے بچو۔ جو کوئی بھی اگر حقیقت میں ماں کو چاہتا ہو تو یقیناً بار بار ماں کا من ادارے کا ہی ذکر کرے گا، یقیناً کرے گا، کیونکہ یہ ادارہ ماؤں سے وابستہ ہے۔ یہ تو یقینی سی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کثرت سے اس کا ہی ذکر کرتا ہے، اس کی ہی محبت تمام محبتوں پہ غالب آتی ہے۔